اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ ایسے تو اس اشرے کے دوران کئی ایک مثبت اور منفی نظرات بن رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ کو بیان کرتا جو کہ برج سرطان والوں کا منصوبی کوکب قمر جو ہے ابتدا میں ہی اس اشرے کی ابتدا میں ان کے 10ویں گھر میں موجود ہوگا، اور اس اشرے کے دوران 13 تاریخ کو عطارد تسدیس کی نظر پر ہوگا زورا کے ساتھ۔ عطارد ان کے 6 گھر میں اور زورا ان کے 8ویں گھر میں مقیم ہوگا۔ 18 تاریخ کو شمس تربیع کرے گا نیپچیون کو، شمس بھی ان کے 6 گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ 20 تاریخ کو زورا اور مشتری کی بھی تثلیث کی نظر بن رہی ہے، اور مشتری جو ہے وہ ان کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی ایک قمر کی پوزیشنیں اس اشرے کے دوران دیکھنے میں آئیں گی، جن کو ہم دوران پریڈکشن زیر بحث لائیں گے اور آپ کو بیان کریں گے کون سی مثبت تبدیلیاں اس اشرے کے دوران رونما ہو رہی ہیں، کون سی منفی صورتحال سے ان اشرے کے دوران ان کو سامنا رہے گا، اور کون سی احتیاط ان کو برتنی چاہیے اس اشرے کے دوران تاکہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس اشرے کے آغاز سے ہی شروع ہونے والا وقت کاروباری صورتحال میں مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی توجہ، اپنا دھیان جو ہے اپنے کاروبار پر مستقل طریقے سے لگا سکیں، کیونکہ اس اشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ جتنا وقت اپنا کاروبار پہ لگائیں گے، جتنی ایفرٹ کاروبار پہ لگائیں گے، اتنا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس اشرے کے دوران مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کے اوپر غیر ضروری طور پر اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ اس اشرے کے دوران آپ کا اعتبار توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چاہے آپ ملازم پیشہ افراد ہیں، تب بھی آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر اور اپنے مخالفین یا دشمنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آپ کی نوکری میں مشکلات پیدا کی جائیں اور آپ کے لیے کچھ ذہنی پریشانی یا ٹینشن پیدا کی جائے۔ اس لیے کاروباری افراد کو اور نوکری پیشہ افراد کو دونوں کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ، کچھ سمجھداری کے ساتھ، تاکہ آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس اشرے کے دوران ان کو ان معاملات سے مالی فائدہ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو میرا مشورہ یہ کہ بہت زیادہ رسک نہ لیں، بہت زیادہ لالچ نہ کریں، جذباتیات کو سائڈ پر رکھیں، پھر ٹریڈنگ کریں۔ اگر آپ ان معاملات کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر وہ فائدہ یا وہ منافع آپ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی روحانی حوالے سے کوئی وظیفہ آپ نے پوچھنا ہو یا اسٹریٹجیکلی کوئی مشورہ چاہیے ہو تو دونوں حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں تاکہ ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں، اور جتنی ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ کو ان کی نوٹیفیکیشن ملتی رہا کریں۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ایک ایسا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو پھنسی ہوئی رقم تھی، کسی کو کوئی ادھار دیا ہوا تھا، تو اس اشرے کے دوران آپ اس سے وہ ضرور ڈیمانڈ کریں، اس کو بتائیں کہ جی آپ نے پیسے دینے ہیں یا آپ نے فلاں چیز واپس کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ اشیاء یا وہ چیز یا وہ رقم جو ہے وہ آپ کو واپس کر دے۔ وہ لوگ جو اندرون ملک سفر کا سوچ رہے ہیں، اس اشرے کا وقت اندرون ملک سفر کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں ہے، فی الوقت اندرون ملک سفر سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوششیں کریں۔ کوئی ڈیلے فیکٹر تو آ سکتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی، تھوڑی سستی کو، تھوڑی ہٹ دھرمی کو سائڈ پر رکھیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ وہ لوگ جو عدالتی کیسز کی زد میں ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی یہ پریشانی کچھ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان معاملات پر ان کے اخراجات تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کیسز
کی کوئی حل طلب شکل نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اوورآل آپ کو اپنے اخراجات میں بھی قابو کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کچھ لمٹ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران ایک اچھی چیز یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ پچھلے کچھ عرصے جو ذہنی پریشانی یا کشمکش آپ کے دماغ میں چل رہی تھی، وہ اس عشرے کے دوران دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنے کی زندگی کی کئی ایک معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 12 اور 17 دسمبر کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔